صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر اللہ تو ہمیں چلا۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ انعام یافتہ لوگ قرآن میں کیا آتا ہے؟ آج اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا جو انعام یافتہ یعنی کامیاب لوگ کون ہیں، تو وہ اداکاروں کا نام لیں گے، کھلاڑیوں کا نام لیں گے، سیاستدانوں کا نام لیں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہیں بھی کھلاڑیوں کا، سیاستدانوں کا، ایکٹرز کا نام نہیں لیا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا دنیا میں فضل ہوا ہے وہ یہ لوگ ہیں، وہ فلاں فلم کا ہیرو ہے اور وہ فلاں کھلاڑی ہے، وہ فلاں تاجر ہے۔ نہ 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 نہ، قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو پیغمبر ہیں۔ تم نے پیغمبروں کے راستے کو فالو کرنا ہے، فنکاروں کے، اداکاروں کے اور مغرب کے راستے کو، تاجروں کے راستے کو، سیاستدانوں کے راستے کو فالو نہیں کرنا، پیغمبر کی سنت کو فالو کرنا ہے کہ اس موقع پر نبی نے کیا کیا۔ ہر جگہ تمہیں دیکھیں، یہ وائرس پھیلا ہوا ہے نا، اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے نبی نے کیا کہا اور نبی نے کیا کیا، تو ہر چیز میں ہمیں پیغمبروں سے رہنمائی مل جائے گی۔ پھر صدیقین ہے، صدیقین کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو۔ یہ کیوں ڈیفینیشن ہے صدیق کی، اس کی کیا دلیل ہے، یہ اس میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق، علم و عمل میں تضاد نہ ہو، ایک تو علم مضبوط ہونا چاہیے، دوسرا عمل مضبوط ہونا چاہیے، ایسے باعمل علماء کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا صدیقین کو بھی فالو کرو، والشہداء، شہداء کو فالو کرو۔ شہداء یعنی وہ لوگ جو دین کی خاطر اپنی جان کٹا دیں، اتنا ان کے اندر دینی قربانی کا جذبہ ہو، دین سے ایسی محبت رکھتے ہوں۔ اور فرمایا والصالحین، اور پھر عام نیک مسلمان، ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ یہ 4 درجات ہیں، سب سے اوپر پیغمبر، پھر علماء، پھر شہداء، اور پھر جو ہے وہ عام جو نیک مسلمان ہیں ان کو فالو کرنا ہے، جو شریعت پہ چل رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم صرف کتاب کو مانتے ہیں، علمی کتابی ہیں، علمی کتابی ہیں، تو یہاں تو اللہ علمی کتابی نہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو فالو کرو، لوگوں کو جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ لوگ، انبیاء تو آئے دنیا سے چلے گئے، صدیقین، شہداء اور صالحین تو قیامت تک آتے رہیں گے، تو تمہیں صدیقین، شہداء اور صالحین جو لوگ ہیں، عوام، یہ شخصیتیں ہیں، ان شخصیتوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو کتاب کو بھی سامنے رکھنا ہے، شخصیتوں کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ ہاں شخصیتوں میں کچھ گمراہ بھی ہوں گی، کچھ ہدایت پر بھی ہوں گی، گمراہ لوگوں کو ایک طرف کرنا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو لوگوں کو آپ درمیان سے نہیں نکال سکتے، انعام یافتہ لوگ ہر دور میں رہیں گے اور ان کی تعلیمات بھی ہر دور میں رہیں گی جن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جن کو فالو نہیں کرنا، تو دیکھیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے نا کہ انسان گمراہ بھی انسان کو فالو کر کے ہوتا ہے اور ہدایت پر چلتا بھی انسان ہی کو فالو کر کے ہے۔ تو یہ انسانوں کو آپ نہیں نکال سکتے، گمراہی کا راستہ میں بھی انسان کو فالو کرنا پڑے گا اور ہدایت کے راستے میں بھی آپ کو انسان کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا علمی کتابی اور میں صرف کتاب کو مانتا ہوں اور انسانوں کو نہیں مانتا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ صحابہ نے فالو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تابعین نے پھر صحابہ کو، پھر تبع تابعین نے تابعین کو، پھر ان کے شاگردوں نے اپنے استاذوں کو۔ یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کو فالو کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور 2 قسم کے لوگوں کو تم نے فالو نہیں کرنا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کو بھی فالو نہیں کرنا جو گمراہ ہوئے۔ غضب کس پر نازل ہوا؟ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اس کے باوجود سیدھے راستے پہ نہیں چلتے۔ آج بہت سے پروفیسر حضرات آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، گھما رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، ہر حرام چیز کو حلال کر رہے ہیں، حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ میں نے بھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا کہ ایک محترم مشہور پروفیسر ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یہ کیا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ میں تو صرف، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں قرآن میں صرف ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں، سور کا گوشت ہے اور مردار ہے اور بہتا ہوا خون ہے۔ تو اللہ نے تو اس کے علاوہ، انہوں نے پھر استدلال کیا یہ جو گانے بجانے اور موسیقی ہے یہ بھی بالکل حلال ہے، ہر قسم کی موسیقی کو انہوں نے حلال کر دیا۔ انہوں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں اور تو کسی چیز کو نہیں۔ اور آیت کے آخر میں یہ بھی ہے دوسرے مقام پہ، وَأَن
تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ پر وہ چیز باندھو جو اللہ نے نہیں کی ہے، یعنی خود سے چیزوں کو حلال و حرام کر دو۔ تو انہوں نے علماء پہ الزام لگایا کہ یہ اپنی طرف سے بھی بہت سی چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں ہے۔ جس نے ایک بار بھی کسی تفسیر کو پڑھا ہے اور قرآن کے سیاق و سباق کو جانتا ہے، وہ حلفیہ بول سکتا ہے کہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کو غلط جگہ منطبق کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا تو بھائی پھر تو کتا بھی حلال ہو جاتا، بلی بھی حلال ہو جاتی، اس لیے کہ اللہ تو فرما رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں صرف یہ چیزیں حرام ہیں، اس میں تو اللہ نے کتے کا ذکر نہیں کیا، بلی کا ذکر نہیں کیا، تو کیا وہ حلال ہیں؟ کوئی ان پروفیسر صاحب سے پوچھے تو وہ حلال ہیں کیا؟ تو اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے اور اسلام بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیتا تھا، لیکن مشرکین مکہ نے کچھ چیزیں اضافی طور پر حرام قرار دیتی تھیں جن کو اسلام حرام نہیں کہتا تھا۔ تو اسلام نے ان کو یہ بتایا کہ جن چیزوں کو تم حرام قرار دیتے ہو، جن کو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، ان میں یہ والی چیزیں تو حرام ہیں، باقی تم نے خود اپنے طرف سے حرام کی بھی ہیں۔ تو یہ اوور آل تمام چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں ہے۔ باقی چیزوں کو تو مشرکین بھی حرام سمجھا کرتے تھے، تو یہ مخصوص چیزوں کے بارے میں۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اس آیت کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ جس کو جواب دیا جاتا ہے نا تو وہ سامنے والے کی حالت کو دیکھ کے جواب دیا جاتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ جن چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو ان چیزوں میں حقیقت میں صرف یہ والی چیزیں حرام ہیں، باقی جن کو تم نے اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا وہ والی حرام نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو تم نے اپنی طرف سے حرام قرار دیا؟ وہ ہے غیر اللہ کے نام پہ جانور کو چھوڑ دینا بتوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ تم نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں نہیں ہیں، لہذا اس طرح سے چیزوں کو حرام نہ کیا کرو۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اس خاص تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کو اٹھا کے ہر چیز پہ فٹ کر دیا کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں باقی ساری حلال ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جن کو علم ہے اس کے باوجود وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ فرمایا ان کو بھی تم نے فالو نہیں کرنا، وَلَضَّالِّينَ، اور ان کو بھی فالو نہیں کرنا جو گمراہ ہیں، یعنی گمراہ کا مطلب ان کو راستے کا علم ہی نہیں ہے، بھٹک رہے ہیں، جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ جیسے بہت سے جاہل قسم کے صوفی ہوتے ہیں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، بس جذبات ہیں اور وہ لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں۔ کچھ جو ہے نا آج بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں ہوتا ان کے پاس، اور صرف کچھ حوالے بعض لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ حوالے بھی نہیں پتہ ہوتے، ان کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بس وہ ایسے ہی بیٹھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو تم نے فالو نہیں کرنا۔ علماء نے بیان کیا کہ مغضوب علیہم کا اولین مصداق یہودی ہیں جو علم کے باوجود لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور وَلَضَّالِّينَ کا جو اولین مصداق ہے وہ عیسائی ہیں جن کے پاس سرے سے علم ہے ہی نہیں، یعنی شریعت کا علم۔ تو لیکن قرآن کی آیتیں کسی خاص یعنی آیتیں تو اگرچہ اس کا مصداق یہود و نصارہ بھی ہیں، لیکن آیت میں عموم ہے، لہذا ہر وہ شخص جو علم کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور وہ جس کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔